السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا عنوان ہے دوسری شادی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دوسری شادی کے اخروی فوائد پر گفتگو کی کہ دوسری شادی کرنے والوں کو آخرت میں کون سے فائدے ملیں گے، دنیا میں جو دوسری شادی کرتے ہیں ان کے لیے ثواب کے کون کون سے راستے کھل جاتے ہیں، کون کون سے ذرائع ہیں جن سے ان کو ثواب ملتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اخروی فوائد پر بھی گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ تعالی سماج پر دوسری شادی کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا مثبت نتائج اس سے برآمد ہوتے ہیں، کیا فوائد سماجی سطح پر ہم کو دوسری شادی کے حاصل ہوتے ہیں، اس پر ہم اپنے مہمانان گرامی سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کفایت، آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں میں سوال کا۔ ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے بھائی کہ جنت میں جو ہے آدمی کو حوریں تو ملیں گی اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے اگر وہ گیا جنت میں، اور جو اس کی بیویاں ہوں گی اللہ رب العالمین ان کو نئے سرے سے بنا کر کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ اللہ تعالیٰ نئے سرے سے ان کی تخلیق کر کے ان کو بالکل کنواریوں کی طرح بنا کر کے دے گا، اور حوروں سے بھی زیادہ اعلیٰ صفات سے متصف اللہ تعالیٰ ان کو کرے گا۔ تو ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں جس کی ایک بیوی ہے تو اس کو وہ ایک بیوی وہاں ملے گی، کیا یہ فائدہ ہم بول سکتے ہیں کہ دوسری شادی کا ایک فائدہ ہے کہ اگر یہاں پہ 4 کر لیا تو وہاں پہ 4 بیویاں ملیں گی، باقی حوریں تو ایکسٹرا ملیں گی؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن میں بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں گے، ہاں، جیسے دنیا میں جو اہل و عیال ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یعنی جن لوگوں نے یہاں پہ 2 کیا ہوا ہے ان کو وہاں پہ 2 بیویاں ملیں گی، 2 ملیں اور گی، حوریں تو جتنی ملنی ہے 4 ہیں تو 4 ملیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ المرأۃ لآخر ازواجہا، کہ ایک عورت جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ آخری بار جس سے شادی کی ہوگی اس کے ساتھ ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک عورت کے بارے میں جب یہ کہا جا رہا ہے تو ایسے 4 عورتوں نے اگر کسی سے شادی کی ہے تو چاروں اپنے شوہر کے ساتھ۔ انتخاب کی بھی کوئی چیز ہے کہ یعنی کہ دونوں شوہر اگر جنتی ہیں تو اس میں ایک روایت ہے طبرانی کی، غالباً طبرانی کی روایت ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ ویسے کلام تو اس پر بھی ہے، المرأۃ لآخر ازواجہا، اس پر بھی کلام ہے، دونوں روایت پہ کلام ہے۔ تو اس لیے بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اختیار دیا جائے گا۔ اگر کسی عورت کی جو ہے 2 شادی ہوئی ہے تو جنت میں اس کو آپشن دیا جائے گا، جس کو چاہے چنے۔ لیکن کچھ اگر شوہر کی موت ہو گئی تب نہ طلاق ولاق دے دیا تب تو ختم ہی معاملہ ہے نا۔ ہاں، تب تو ختم۔ تب تو وہ اگر میں نے مطلقہ سے مان لیجیے شادی کی ہے تب تو اس کو ملے گی نا جنت میں بھی اگر کرنے گئے تو۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے کئی آثار ایسے نقل کیے ہیں تو انہوں نے اس کو ترجیح دیا ہے، المرأۃ لآخر، یعنی ایسی عورت کے لیے جو بیوہ ہے، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، پھر دوسرے شوہر سے شادی، لیکن اگر آخری جو شوہر اس کا تھا وہ، لیکن اگر اس عورت کو کہیں سے طلاق ہوا یا اس عورت نے کہیں سے خلا لیا تو اب تو شوہر رہ ہی نہیں، بالکل نہیں، وہ تو نہیں، اس کو تھوڑی اس کے لیے انتخاب نہیں ہوا تو مسئلہ وہاں کوئی انتخاب والی بات ہی نہیں۔ بہرحال اصل جو آپ کا سوال یہ ہے، تو یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے، جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا کہ جو بھی عورتیں شادی شدہ ہیں اس دنیا میں، آخری مطلب زندگی میں جس کے ساتھ ان کا نکاح تھا انہی کے ساتھ جنت میں رہیں گی، بشرطی کہ دونوں جنت کی مستحق، تو انہی کے ساتھ رہیں گی۔ تو اگر کسی نے 4 شادی کر کے رکھا ہے تو کنفرم ہے کہ جنت میں یہ 4 عورتیں ہوں گی اس کے پاس۔ تو ایسا نہیں کہ حوروں میں کٹ ہو جائے گا یہاں پہ، اگر نہیں بالکل نہیں۔ اچھا، خاص بات یہ بھی تو ایک اخروی فائدہ ہی ہوا نا بھائی، جنت کی نعمتوں میں حور بہت بڑی نعمت ہے، تو حوروں سے بھی زیادہ ملنا یا کٹنا یہ بیویوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے جو اپنے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اس بنیاد پر اس کو حوریں مل سکتی ہیں۔ جو قرآن کی ایک آیت ہے اس کی روشنی میں یہ بھی ہے نا کہ بیوی کا درجہ اگر کم بھی ہے اور شوہر کا اعلیٰ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملا دے گا اعلیٰ درجہ، یعنی نہیں کہ وہ بیلنس دنیا میں جو ہے بخلا کی عادت ہوتی ہے ویسے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے میں زیادہ دیتا ہے تو وہ ملا دے گا۔ ایسا نہیں کہ شوہر کو نیچے لے آئے گا، شوہر کو نیچے اس کو کچھ اوپر، یا بیوی اگر اوپر ہوگی تو شوہر کو بھی اوپر ہی لے کے جائے تو ایک دوسرے سے فائدہ ہوگا۔ یہ بھی اچھا، اس سے ضمنی بات یہ سمجھ میں آتی کہ دیندار لڑکی دیکھ کر کے شادی کرنی چاہیے، دیندار لڑکا دیکھ کے شادی کرنا چاہیے۔ دنیا میں تو اس کا فائدہ ہی آخرت میں کہ اگر اس کا مرتبہ بلند ہوا تو اس کے ذریعے سے آپ کا بھی مرتبہ بلند ہو جائے۔ ازواج مطہرات کا دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادیاں ہوئیں، اب آپ سے کے بعد کوئی دوسرے شادی نہیں کر سکتا۔ اب جنت میں جہاں نبی ہوں گے وہاں یہ ازواج مطہرات ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے نبی کے برابر تو بیویاں ہیں نہیں، لیکن بیویوں کو بھی وہی مقام جو نبی کو، اتنا بڑا مقام جنت میں ملے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ابھی اخروی فائدے کی ہم بات کر رہے ہیں تو امت کی تکثیر یعنی امت کا زیادہ ہونا یہ بھی تو مطلوب ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو، مکاثر بکم تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ
زیادہ بچے دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں کثرت پر تمہارے فخر کروں گا. تو اب یہ زیادہ امت میں زیادہ لوگ ہوں، امت کی تعداد بڑھے تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی تو تعدد ہے، ایک سے زائد شادیاں کرنا ہے. تو کیا جو دوسری شادی یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ میں امت میں اضافے کا باعث بنوں اور میرے ذریعے سے امت میں اضافہ ہو، تو کیا اس کو تکثیر امت کا بھی ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپیل ہے، تزوجوا الودود الولود، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اپیل ہے جی کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو. الودود بھی کہا گیا، جتنی محبت کرنے والے گی اتنے بچے ہوں گے، اور پھر ساتھ میں بھی کہا الولود. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل ہے، گزارش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کوئی اپیل کریں اور ایک شخص سنجیدہ ہو کے اس اپیل کو سنجیدہ لے اور اس کی تکمیل کے لیے اپنی خدمات انجام دے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑے ثواب کا کام ہے. یہ سوچ کر اگر وہ کرے، اب دیکھیے یعنی دوسری کرنے والے کو یہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ جب وہ واقعات سنتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا یہ کام کر دو، کسی سے کہا یہ کام کر دو، تو کتنے لوگوں کے دل میں یہ تمنا ہوتی کہ کاش ہم بھی اس ٹائم ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم بھی کوئی خدمت کر سکتے تھے، ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے، ہم بھی کچھ کرتے. لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس میں کہہ رکھا ہے، پوری امت سے ایک اپیل کر رکھی ہے. تو ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اپیل کو اس نیت کے ساتھ اگر ہم جو قبول کریں تو نیت کے درجات کیوں اللہ جانتا ہے کتنا بڑا ثواب مل سکتا ہے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اگر آدمی اس جذبے سے اس پر عمل کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں نہیں تھا، میں نبی کے دور میں نہیں تھا لیکن آج ہوں، اور آج نبی کی ایک اپیل میرے سامنے ہے اور میں اس جذبے سے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا ثواب دے سکتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی یہ ایک جو بات آئی تھی کہ دوسری شادی کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے ذہن میں، تو ایک نیت تو یہ بھی ہو، مطلب آدمی اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی نیت ہو، سنت کی بھی نیت ہو، اس عورت کو سہارا دینے کی نیت ہو، اس کا بھی ثواب ملے گا. ساتھ میں ایک نیت یہ بھی ایڈ کر لینا چاہیے ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ میری اللہ کے نبی کی امت میں اضافہ ہو اور میری دوسری شادی جو ہے وہ اس امت میں خیر کے ساتھ اضافے کا سبب بنے. تو یہ بھی ایک انشاءاللہ تعالیٰ ثواب کا کام ہوگا. ہم غیر مسلموں سے موازنہ نہ کرتے ہیں، مسلمانوں میں دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل توحید ہیں، اہل توحید کی تعداد بھی کم ہے. تو اگر اہل توحید میں ہم اضافہ کرنا چاہیں، اگر وہ دائی ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک موحد دعات تیار کیے ہیں، موحدین کی تعداد میں ہم نے اضافہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعداد مطلوب ہے، یہی تعداد مطلوب ہے. یہ نہیں کہ لوگ بچہ پیدا کریں وہ شرک پر چلے جائیں، کفر پر چلے جائیں، نہیں، وہ اہل توحید ہوں، امتی میں سے مسلمان ہوں، یہی آپ سے سلم کو مطلب. اچھا شعبان بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا. ذرا سا ضمنی ایک بات آ گئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا شادی کرتے ہوئے دوسری شادی میں خاص طور پہ ان کو تلاش ہوتی ہے کہ کوئی بانجھ عورت مل جائے، ایسی عورت جس کے بچے نہ ہونے والے ہوں. تو مائنس پلس کیا ہے دونوں کا؟ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے اس کے بچے مطلب نہ ہوں، ایسی بانجھ ہو. تو اب ٹھیک ہے، ایک چیز وہ ہو گئی کہ جو حدیث ہے کہ بھائی کثرت سے بچے دینے والی سے شادی کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو یہ تو ضروری نہیں قرار دیا نا اللہ کے رسول نے کہ ایسا ہو تبھی کرو، اور اس کا کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے. کچھ قیاسات ہیں، کچھ امکانات کے ذریعہ دیکھا جاتا ہے، تو کم سے کم اس کو شادی کرنے کا تو اجر ملے گا. بھئی اس زمانے میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں ایک یہی بڑی بات ہے نا کہ وہ دوسری شادی کوئی کرے، کسی سے بھی کرے، کر تو رہا ہے. تو دوسری شادی اگر وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بانجھ ہو، اس کے بچے نہ ہوں، لیکن کر تو رہا ہے. آج اس کے ذریعہ سے کوئی اور جب دوسری شادی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے دینے والی ہو، تو وہ ذریعہ بنے گا شادی کے مزاج کو بنانے میں، شادی کا ماحول بنانے میں وہ ذریعہ بنے گا. تو ٹھیک ہے، وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اجر ملے گا جو دوسری نیتیں اس کی ہیں. نہیں دیکھیے، بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ایک آدمی اس نیت سے یا ایسی عورت کا انتخاب کرتا ہے جو بانجھ ہو، تو یہ وہ قابل ملامت نہیں ہے. اب یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل یہ ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والے سے شادی کرو، لیکن جیسا کہ شیخ نے کہا واجب نہیں ہے. تو اگر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ہماری استطاعت وہ نہیں ہے، ہم بہت بڑا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، اور پھر وہ دوسری شادی کی تمنا رکھتا ہے جس میں بہت سارے فوائد ہیں، تو وہ بھی بہت بڑا ثواب. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی چاہتا ہے کہ ایک بیوی ہو صرف خدمت کرنے کے لیے، اس کے بھی بچے ہو جائیں گے تو اس کی خدمت کون کرے گا؟ عام طور پہ بیویاں اپنے بچوں میں مشغول ہو جاتی ہیں، تو ذرا سا شوہر بالکل کر سکتا ہے، خدمت کی نیت کے تحت بھی دوسری شادی کر سکتا. وہ اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ ان سے سکون حاصل کرو.
تو آدمی اگر مزید سکون حاصل کرنے کے لیے ایک اور شادی کر رہا ہے تو اس میں کون سی برائی؟ بنیادی بات یہ ہے کہ فرائض کے بعد جو چیزیں ہیں وہ تو فرائض کے بعد جو چیزیں ہیں اس میں اپنے حسب مزاج، حسب استطاعت، حسب جذبہ آدمی کام کرے گا. اس میں کوئی مکلف نہیں کر سکتا کسی کو. ہم اتنا تو بول سکتے ہیں کہ دوسری شادی سے بچے پیدا کرنا بہرحال مستحب تو ہے. بالکل ہے، بالکل ہے، مستحب ہے. میں نے وہی بات کہی. سماجی اعتبار سے کیا ہے، مطلب دونوں کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک ایسا لگتا ہے نا کہ بچے ہونے کے بعد ایک باؤنڈنگ ہوتی ہے زیادہ اچھے سے. الگ الگ طبیعت ہوتی ہے. اب الگ الگ طبیعتوں کا الگ الگ معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اصل میں بچے اگر کسی کو نہیں پیدا ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے یہاں ایک عیب ہے نفسیاتی طور پہ. کسی کی شادی ہو جائے اور اس کی بیوی کے بچے نہ ہو تو کچھ دن تک تو چلتا ہے، کچھ دن تک اچھا لگتا ہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شعور بیدار ہوتا ہے، ایک جذبہ اندر سے آتا ہے بچہ ہونے کا، اور پھر بیوی کے گود میں بچہ ہو پھر وہ اس میں بھلی لگنے لگتی ہے. تو وہ ایک خلا ہوتا ہے، پھر آدمی اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک تو پہلی شادی میں ہو گیا. اب دوسری اگر لایا تو وہاں بھی یہ چیز آتی ہے. کچھ مرحلہ تو گزرتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی بچے نہ رہیں، لیکن پھر جب ایک مرحلہ آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی اس بیوی کے ذریعہ سے کوئی ابو کہنے والا ہو. وہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اس عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بچہ ہو. اگر پہلے سے بچہ ہے، اگر کہیں اس کی شادی مان لیجیے ہوئی رہی اس سے بچہ ہے، لیکن پھر یہاں بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس شوہر سے اگر محبت مضبوط ہو گئی ہے تو پھر اس شوہر سے بچہ ہو، تاکہ بچے والی بھی محبت جو ہے ادھر پوری کنورٹ ہو جائے. یعنی پھر ایک بیوی سے ایک محبت ہوتی ہے، بیوی والی ایک ہوتی ہے اپنے بچے کے، پھر بچے کے باپ کی حیثیت سے بھی ہوتی ہے. اگر مان لیجیے کوئی عورت ہے اور اس کے پہلے سے بچہ ہے، کہیں اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے پہلے بچہ ہے، تو وہ ایک یہ ہے کہ اس کے پاس بچہ اور اس کے بچے کا جو باپ ہے نا وہ اب کوئی اور ہے، اب وہ میرا شوہر نہیں ہے. تو اب اگر اس شوہر سے اس کے پاس بچے نہیں ہیں تو وہ والی چیز جو ہوتی ہے نا وہ خلا کرتی ہے. اس لیے جب یہاں پہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب جو پہلا بچہ ہے اس سے وہ صرف محبت رہ جائے گی جو اولاد والی ہے، لیکن وہ جو فیلنگ کا فرق ہو جاتا ہے. ایسا نہیں. یہاں پہ دیکھیے ایک فائدہ یہ بھی ہے جو آپ نے بانجھ عورت پہ سوال اٹھایا نا، کہ بانجھ عورت سے اگر دوسری شادی ہوتی ہے تو بہت سارے جو ہمارے سماج میں جو نقصانات اس کو اٹھانے پڑتے ہیں بانجھ عورت، وہ یہاں پہ نہیں اٹھانے پڑیں گے. اگر ایک بانجھ عورت ہے اور ایک ایسے آدمی سے شادی کر رکھی ہے، ایک ہی مطلب اس کی اکیلی بیوی ہے، تو زندگی بھر سامنے والا شوہر صاحب اولاد نہیں ہوگا اور ٹینشن میں جیے گا اور دنیا بھر کے تانے پڑیں گے اس کو. لیکن اگر یہ کسی کی دوسری بیوی بنتی ہے تو یہ سب تانے اس کو نہیں اٹھانے پڑیں گے، یا اس کا جو شوہر ہے وہی دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس پر جو آفتیں آتی ہیں سماج کی طرف سے وہ کم ہو جائیں گی. ورنہ تو سماج کہتا ہے طلاق دو، بھگاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو بہت زیادہ ظلم تشدد کا شکار ہوتی ہے وہ عورت. لیکن اگر دوسری شادی کا رواج پڑ جائے تو بانجھ عورت ان سارے مصائب سے بچ سکتی ہے. یہ جو سارا ظلم ہوتا ہے اس سے وہ بچ سکتی ہے اگر دوسری شادی کا رواج پڑ جائے تو. جی. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس کی بھی گود ذرا سا ہری ہو جاتی ہے. مطلب ایسا بھی بہت معاملات میں دیکھنے میں آئے کہ ایک عورت ہے، اس کے بچے نہیں ہو رہے، ڈاکٹر نے بول دیا کہ نہیں ہوں گے، بعض مرتبہ اسی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی ہے. تو اب جب اس نے ایسے آدمی سے شادی کر لی جس کے آلریڈی بچے ہو رہے ہیں، تو بہت ساری جگہ دیکھنے آئے کہ پھر بچہ ہوا جب نا پہلی بیوی کو اور دونوں میں بانڈنگ اچھی تھی تو بچہ تو اس کو ہوا، لیکن اس کی پوری پرورش سے لے کر کے تعلیم تک اس عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اس کا اپنا بچہ ہو گیا. اچھا رشتہ بھی کیونکہ حرام والا ہوتا ہے تو وہ ایک اڈاپٹ کرنے والا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے، یہ تو اس کے لیے حرام ہی، کیونکہ اس کے شوہر کا بچہ ہے تو اس کے لیے تو حرام ہی ہے. تو وہ گویا کہ اس کو جو ممتا والی فیلنگ تو ہوتی ہے، بانجھ اس کا مطلب تو نہیں کہ ممتا کی فیلنگ ختم ہو گئی ہے، تو اس کی جو ممتا کا احساس ہے اس احساس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا موقع اس کو مل جاتا ہے اپنے شوہر کی پہلی بیوی سے جو بچہ ہوا، بشرط ہے کہ باؤنڈنگ ہو بیویوں میں تھوڑا سا دونوں میں تعلقات اچھے ہوں. ایک اور چیز سمجھ میں آئی، دیکھیے یہاں پہ ایک اور نقطہ، یعنی بانجھ عورت کے لیے جو فائدے کی بات ہے دوسری شادی، اگر دوسری شادی کا رواج اصلاً تو اگر ایک شوہر جس کی عورت بانجھ ہے وہ دوسری شادی کرتا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن ہمارے یہاں چونکہ دوسری شادی کا رواج نہیں اصلاً، اس لیے اگر کسی شوہر کی بیوی ہے بانجھ ہے، اب اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اب اس آدمی نے، اس کے شوہر نے اسی چیز کو مدعا بنا کے، اسی چیز کو وجہ بنا کے دوسری شادی کر رہا، تو یہ اس کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے. اگر میں بانجھ نہ ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اصلاً دوسری شادی کا رواج نہیں ہے. تو اگر ہم اصلاً دوسری شادی کا رواج ڈال دیں اور ایک شخص شادی کرے بانجھ سے، اس چیز کو مدعا نہ بنائے، میں ویسے ہی کر رہا ہوں، دوسری بچے کی جیسے ایسے ہی کر رہا ہوں، بھائی ایسے بھی لوگ کرتے ہیں. وہ جو تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ تکلیف اس کو ختم ہو جائے گی اس اذیت سے. ورنہ وہ یہ سوچے کہ ایک تو بانجھ ہونے کی تکلیف، اوپر سے میرا شوہر نے اس کے جیسے دوسری شادی کری، تو اس اذیت سے وہ نجات پا جائے گی. تو بانجھ عورت کا جو آپ نے مسئلہ چھیڑا ہے، تو یہ بھی اس کو ایک فائدہ ملے گا دوسری شادی. بلکہ ایک فائدہ اور بھی ذہن میں میرے آ رہا ہے نا، کہ جیسے بانجھ عورتوں کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے
ان کے شوہروں کے لیے بھی اگر وہ دوسری شادی نہیں کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں. یعنی اولاد کا ایک فائدہ کم سے کم یہ تو ہوتا ہے کہ وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں. لیکن اگر عورت باج ہے اور اپنی غیرت کی وجہ سے وہ شوہر کو بھی دوسری شادی نہیں کرنے دے رہی ہے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد نہیں ہے, اور اولاد کا سہارا جو ہے بڑھاپے میں بہت اہم ہوتا ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں ہی کا سہارا ہوتا ہے. تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے عورتوں کو نا کہ یہ اگر میرا شوہر دوسری شادی کر لے گا, اس سے اولاد ہوگی تو کم سے کم اس کی اولاد کچھ نہ کچھ تو میرا سہارا بنے گی, اسے کچھ نہ کچھ تو مجھ کو سپورٹ ملے گا. ورنہ بعض عورتوں کی زندگی بڑھاپے میں بہت تکلیف دہ, بہت پریشانے والی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی سوچنا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہاں تک کہ عورتوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ باج ہوتی ہیں لیکن شوہر کو دوسری شادی کے لیے اجازت نہیں دیتی ہیں, بچے نہیں ہو رہے. تھوڑا عجیب ہی, تھوڑا الگ ہی مسئلہ ہے. اب جیسا کہ شیخ نے اشارہ کیا نا, چونکہ رواج نہیں ہے اور جب بیوی کو اولاد نہیں ہے, ایسی صورت میں اس کو دوسری شادی یعنی شریعت کا نقطۂ نظر سے ہٹ کر کے نفسیاتی طور پہ اس کو بہت ہی پریشان کن ہوتی ہے. اس لیے بعض شوہر جو ہوتے ہیں خود ہی نہیں کرتے ہیں, نہیں بلکہ بعض شوہر خود ہی نہیں کرتے, ایک عورت نہیں کرنا چاہیے. یہ اس معاملے میں ایک عورت نہ دیکھیے کتنی نہیں, عورت باج ہے تو مرد کیوں باج ہو جائے اس کے لیے. یہ میں تو دیکھیے یہاں پر ایک بات کہ اگر ایک عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اس کا شوہر اگر دوسری شادی کرتا ہے تو اسے اتنی اذیت نہیں ہوتی ہے. یہ تو میں مان رہا ہوں, میں مان رہا ہوں کہ تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے میں مان رہا ہوں کہ تکلیف ہوتی ہے, تو اس کا تو انکار ہی نہیں, وہ تو ہوتی ہے تکلیف. لیکن کسی چیز پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے بالمقابل اس کے فائدے کیا ہیں, اور اس تکلیف کی وجہ سے کیا آپ کو یہ حق مل گیا ہے کہ آپ روک سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے, اس تکلیف کو وجہ بنا کے دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے. میں کلیئر کہتا ہوں, شریعت کا جو اصل قانون ہے, اصل ضابطہ ہے کہ ہمیں دوسری شادی کی اجازت دی ہے شریعت نے, اس لیے میں کر رہا ہوں. یہ شوہر اگر وہ زندگی بھر بولتا رہے تو بانج تھی اس لیے میں نے دوسری شادی کیا, پورا سماج پورا خاندان یہ کہتا پھرے کہ بچے نہیں پیدا ہوئی اس لیے دوسری بہت غلط ہے. یہ کہے نا, یعنی یہ مشورہ ہے کہ یہ نہ کہے. ہاں یہ نہ کہے, نہ کہے نہ سوچے. یعنی دیکھیے انما الاعمال بالنیات, اگر وہ اس نیت سے دوسری شادی کرے گا کہ بچے نہیں ہو رہے اسے کروں گا تو وہ بہت سارے ثواب سے محروم ہو جائے گا. جائز تو ہے لیکن بہت سارے ثواب سے محروم ہو رہا ہے. لیکن اگر اس نیت سے دوسری شادی کرتا ہے کہ نبی نے کیا ہے دوسری شادی کیا تو میں کر رہا ہوں, اس لیے میں کر رہا ہوں, تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اتباع رسول کے جذبے سے وہ کر رہا ہے. اور یہاں کیا, یہاں صرف جو ہے اولاد کی وجہ سے کر رہا ہے, تو اس میں اولاد بھی آ گیا, اتباع رسول کا جذبہ بھی آ گیا, پورا پیکج اس کو مل رہا ہے, ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کو مل رہا ہے. وہ محروم ہو جائے گا اگر وہ اس جذبے سے صرف شادی کرے گا کہ یہ بانج اس لیے میں کر رہا ہوں. نہیں شعبان بھائی, میں آپ سے بولتا ہوں کہ آپ مان لیجیے کہ اس وقت ہم کو کوئی ایسی خاتون سن رہی ہیں جن کے ساتھ ہی مسئلہ ہے, بچے نہیں ہو رہے اور ان کے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں, ان کو تکلیف ہوگی, میں اس کا انکار ہی نہیں کر رہا. کسی بھی صورت میں ہمارے معاشرے کے اندر شوہر اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے, خاص طور پہ اگر عورت میں کسی پریشانی کی وجہ سے آدمی دوسری کر رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی. آپ کو ایسی عورت کو نصیحت کرنا ہے جو مطلب باج ہے اور وہ شوہر کو اجازت نہیں دے رہی. حالانکہ شوہر کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال آج شوہر یہ سمجھتا ہے کہ ذہن سازی کر کے شادی کی. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں, تو اب یہ آپ ڈائریکٹ اسی عورت سے خطاب کریں. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو باج عورت سے متعلق ہے جس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں, اور ایک بات شوہر سے متعلق ہے. دونوں باتیں جوڑ کے رکھنی پڑیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں باج عورت کو نصیحت کر دوں اور شوہر کو آزاد کر دوں, یا شوہر کو نصیحت کروں اور باج عورت کو آزاد کر دوں. تو باج عورت کے سلسلے میں جو گفتگو ہے, جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کو حلال کیا ہے, شریعت میں ایک چیز جائز ہے, مستحب ہے اور پسندیدہ امر ہے. اب آپ اگر کسی بھی وجہ سے اس کو روکتی ہیں شوہر کو, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ حرام کا ارتکاب کر رہی ہیں, ایک غلط کام کا ارتکاب کر رہی ہیں, ایک شرعی حکم پر عمل کرنے سے روک رہی ہیں. تو یہ آپ کی نیت میں جتنی ہی شدت ہوگی اتنی ہی شدت کے ساتھ آپ کا گناہ ہوگا اور اتنی شدت سے اس کی سزا ہوگی. یہ ایک بات ہوئی, اس لیے روکنا نہیں چاہیے, چاہے وہ باج ہو چاہے باج نہیں ہو. دوسری بات شوہر سے متعلق ہے کہ شوہر اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو اس چیز کو ٹارگٹ کر کے نہیں کرے, کیونکہ بہرحال ہر شخص کی ایک شخصیت ہے, ایک پرسنالٹی ہے. وہ عورت اگر آپ اس میں نقص نکال رہے ہیں, وہ جب محسوس کرے گی. ایک تو ہے کہ شادی آپ نہیں کی, آپ ایسے زبان سے کہہ دیا کریں, تب تو ٹھیک ہے, جب کہیں گے جب محسوس کرے گی. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو تکلیف ہوگی, اس کے بعد پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائے گی, تکلیف ختم ہو جائے گی. تو شوہر کو میری نصیحت یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو ٹارگٹ کر کے دوسری شادی کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں وہ اذیت محسوس کرے گی. جب اس کو یاد آئے گا کہ یہ اسی لیے آئی ہے, اذیتوں کا ایک بھرمار ہے.
اور پھر ان عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں جو اس طرح کی تانے بازی کرتی ہیں، بلکہ اگر کوئی عیب نہیں بھی ہوتا ہے تو کچھ ایسا بناتی ہیں کہ اچھا آپ کے اندر کوئی عیب تھا کیا، ارے اب آپ کو بھی کوئی لڑکا ہوتا تو تھوڑی کرتے، لیکن اب اوپر والے کا کرم، آپ ایسے ایسے الفاظ بولتی ہیں تو یہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈریں اور شریعت کا جو قانون ہے اس میں رکاوٹ نہ بنائیں۔ شیخ کفایت آپ بھی کچھ بولیں گے؟ شیخ نے تو سب کچھ کہہ دیا، بس ایک چیز اور میں جوڑوں گا کہ اگر کوئی عورت بانجھ ہے تو اس کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ ایک شوہر جو پوری طرح سے فٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے سکتا ہے، تو وہ اس کو اتنی بڑی نعمت سے محرومی میں وجہ بنے تو اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس کو خود آگے بڑھ کے اس کی دوسری شادی کرانی چاہیے، اور صرف اس مقصد کے تحت نہیں کہ میں بانجھ ہوں، بلکہ کبھی کبھی کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ نیکی کے دروازے کھولتی ہے، تو مصیبت کو ہمیں نیکی کا ذریعہ بنانا چاہیے، ایسا نہیں کہ مصیبت کی وجہ سے آدمی بلیک میل ہو رہا ہے تو وہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے، بہت خوب، مصیبت کو خیر میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی عورت بانجھ ہے تو اسی سہارے وہ دین کی طرف جائے، اللہ کی شریعت کو دیکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مصیبت دیتا ہی اسی لیے ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ بندے کے ساتھ خیر ہو تو مصیبت دیتا ہے تاکہ اسی بہانے یہ راہ راست پر آ جائے۔ تو مصیبت کو ہمیشہ اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور شریعت کے نفاذ میں اور شریعت کے جو اصول ہیں ان سب پہ خود بھی عمل کرنا چاہیے اور شوہر سے بھی عمل کروانا چاہیے، اور آگے بڑھ چڑھ کر اپنے شوہر کی ذہن سازی کرنا چاہیے کہ تم دوسری شادی کر لو، اس سے شوہر نہیں تیار ہو رہا تو زبردستی اس کو کرنی چاہیے، بالکل بالکل اس کو جو ہے ذہن سازی کرنا چاہیے۔ یہاں تو الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر تیار ہے بیچارہ، اس کو کرنے نہیں دے رہی۔ یہاں پر ایک ضمنی نوٹ کے طور پہ میں یہ بات کہہ دوں، حالانکہ ڈائریکٹ اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے، کہ کوئی عورت اگر بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس میں اس کا کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو کسی عورت کو اس کے بانجھ ہونے کا طعنہ دینا جائز نہیں ہے، یہ شریعت میں حرام چیزوں میں سے کہ کسی کو ایسی چیز پر طعنہ دینا جو اس کے اختیار ہی میں نہیں تھا، یا اس کو منحوت سمجھنا معاشرے کے اندر، یہ بہت جاہلیت والی اور بری رسموں میں سے ہے۔ کبھی عورت بانجھ ہوتی، کبھی اچھا ایک بات جو ہے شیخ کفایت صاحب یہ بھی آتی، کبھی کبھی مرد بھی بانجھ ہوتا ہے، یعنی اب وہ ڈائریکٹ تو ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی مرد کے بانجھ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اگر دیکھیے ایسی صورت میں یہاں پہ دو باتیں کہوں گا۔ ایک بات یہ کہ جب بھی بچے نہیں ہوتے ہیں تو معاشرہ صرف عورت پر ہی بلیم کرتا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے، ایسے نہیں آنکھ بند کر کے عورت پہ ہو سکتا ہے ساری ذمہ داری عورتوں پہ ڈال دی، تو بہت ساری جگہوں پہ عورتیں فٹ ہوتی ہیں، شوہر کے اندر پرابلم ہوتی ہے۔ اب آپ کا جو اصل سوال ہے کہ اگر آدمی بانجھ ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو اس کا کیا فرض بنتا ہے اپنی اس بیوی کے حوالے سے جو بالکل فٹ ہے؟ تو یہاں بھی ہم یہی بات کریں گے کہ اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری، کہ اپنی بیوی کو مشورہ دے کہ تم خلا لے لو، تم صاحب اولاد ہو سکتی ہو۔ ہاں اس کو، کیونکہ عورت دباؤ میں کبھی کبھی اس کے دل میں ایک امنگ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کاش میری بھی اولاد ہو، لیکن شوہر کے لحاظ میں نہیں بولتی ہے، تو اس کا تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے شوہر کو کہ تمہارے ایسا آدمی چھوڑ دے اس کو دوسری کسی ایسے عورت سے شادی کر لے جس کے اولاد ہو پہلے سے، کہ تم خلا لے لو اور تم کہیں اور شادی کر لو، صاحب اولاد ہو جائے گی۔ اور رہا اس شوہر کا مسئلہ، تو اس کے بعد بہت سارے آپشن ہیں۔ یہ ایسی متعلقہ بیوہ سے شادی کر سکتا ہے جس کے پاس اپنی اولاد ہے، اسے اب صرف شوہر چاہیے، تو اس کا ایک چھت چاہیے، ایک سہارا چاہیے، یہ آدمی اس کا سہارا بنے، یہ اس کی ضرورت پوری کرے، وہ اس کی ضرورت، وہ یتیم بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لے۔ بہت سارے آپشن ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ایک لڑکی کو بلا وجہ اس کی پوری زندگی۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں اس کو باقاعدہ نصیحت یہ کی جاتی ہے نا کہ صبر کر لو، ثواب ملے گا، یعنی اگر شوہر میں کسی پرابلم جس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے صبر کر لو، ثواب ملے گا۔ تو بھائی ثواب تو اولاد ہونے میں ہے نا، وہ عورت ہے، اس سے اگر بچے ہوں گے تو بچوں کا دنیا میں بھی بہت ثواب ہے، آخرت میں بھی بہت ثواب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ دعا کرتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا فائدہ ملتا ہے، تو اب جتنے زیادہ بچے دعا کریں گے مرنے کے بعد اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ہے، اتنا ان کی تربیت کریں گے اتنا ہی اس کا ثواب ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ صبر کر لے گا تو ثواب ملے گا، اگرچہ اولاد ہو سکتی ہے لیکن وہ اس کی شوہر نہیں، نصوص میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ صبر کرے گی تو ثواب ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے خلا لے لے، دوسری جگہ شادی کرے، صاحب اولاد ہو اور صدقے جاریہ کا ایک بندوبست ہو، ایک بہت بڑا سلسلہ ہو ثواب جاریہ کا، وہاں اس کو زیادہ فائدہ ملے۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہی بیٹھی رہے صبر کرتی رہے زیادہ ثواب ملے گا، بالکل نہیں۔ ایک جائز وجہ ہے خلا لینے کی، جائز وجہ ہے۔ آپ بتائیں شریعت میں صرف پسند نہیں ہے شوہر اور خلا لینے کا اختیار دیا گیا ہے، اور یہاں اتنا بڑا مسئلہ ہے، کیوں تو یہاں تک لکھا ہے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو عورت خلا لے سکتی، تو یہاں اتنا بڑا
معاملہ ہے تو بالکل خلا لے سکتی ہے، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس کو خلا لے لینا چاہیے، اس کو محروم نہیں رکھنا چاہیے اولاد کی نعمت سے، محروم نہیں کرنا چاہیے، اس کو خود بھی لینا چاہیے اور شوہر کو بھی کرنا چاہیے۔ البتہ ایک بات ہے کہ اگر کوئی عورت صبر کر کے رہنا چاہتی ہے، وہ اس شوہر کے علاوہ کسی اور کو ترجیح نہیں دینا چاہتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کا تقویٰ ہے، یعنی موازنہ کر کے دیکھتی ہے کہ بہت متقی ہے، نیک ہے، اچھا ہے، ہاں تو یہاں ہم رہ سکتے ہیں، چلو جنت میں ہمارا ساتھ ہوگا۔ اگر وہ اس پہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا، بہت سارے عورتوں کے لیے آپشن بھی نہیں ہوتا، اگر وہ اس پہ قناعت کر کے زندگی گزارنا چاہتی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ خلا لینا واجب ہے، فرض ہے، اگر وہ رہنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بچے چاہتی ہے اور دوسرے ذرائع اختیار کرنا چاہتی ہے، وہ بھی جو ہے ماں کا لفظ سننا چاہتی ہے، تو اس کو یہ حق ہے، کوئی محروم نہیں کر سکتا اس کو۔ اصل میں محبت بھی یہی ہے نا، اگر باقاعدہ اس کو بیوی سے محبت ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں خیر رکھا ہے اس خیر سے اس کو محروم نہیں کرے۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ فیصلہ بہت مشکل ہے، ایک دم مشکل نہیں، ایک دم نفسیاتی چیز یہ ہے، ایک دم طبعی چیز یہ ہے کہ بھئی ہم کو اگر اپنی بیوی سے محبت ہے اور میں چاہتا ہوں میرے ساتھ رہے، تو یہ کبھی نہیں مشورہ دے گا کوئی کہ مجھ سے طلاق لے لو اور جاؤ شادی، کہ اس طبیعت کے خلاف ہے، اور میرے خیال ہے شریعت میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں۔ دیکھیے شیخ نے جو کہا نا کہ ایک شوہر کو محبت ہے، تو ہم اس کو یہ حق بھی دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر وہ ایسی بانجھ عورت سے اپیل کرنا چاہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہو، اتنے دن ہم گزارے ہیں، مت جاؤ، اپیل کر سکتا ہے، وہ درخواست کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل وہ روایت ہمارے سامنے بریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ عورت طلاق یا خلا نہیں لے سکتی، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں، وہ تو بالکل آزاد ہے، اس میں کوئی نہیں، اگر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے شریعت کا حکم، جیسے ہم عورت کے بارے میں یہ بول رہے تھے کہ عورت کو اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے اس کے اپنے بانجھ پن کی وجہ سے، تو وہ اس کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ اپنے شوہر کی ایک اور نکاح کرا دے۔ میں وہاں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں دونوں جگہ بات کہہ رہا ہوں، وہاں بھی کہہ رہا ہوں، بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے، میری بات ایک ہی جگہ نہیں ہے۔ بیوی جو ہے خود ہی جائے وہ تلاشے، یہ کوئی نہ تو بہت زیادہ قابل تعریف بات ہے، اور کیونکہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے، اور نہ بہت زیادہ اس کی توقع رکھنی چاہیے، نہ بہت زیادہ اس سے مطالبہ رکھنا چاہیے۔ آپ کو شادی کرنا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، بیوی رکاوٹ نہ بنے، اتنا کافی ہے۔ نہیں، بیوی خود جا کر کے تلاشے والی بات اس لیے ہوتی ہے نا کہ بیوی اگر خود راضی ہو جاتی ہے اور وہ کرانا چاہتی ہے تو نکاح آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کر رہی ہے آسانی سے اس ماحول ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کر رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ عورت کے مزاج کے خلاف ہے، وہ بہت زیادہ ایسا نہیں کرے گی۔ نہیں، وہ تلاشتی ہے تو وہ اپنے بھی معیارات دے کر کے تلاش لیتی ہے نا، اور اس سے بھی زیادہ اشد غیرت، لوگ عورتوں کی غیرت کی بات کرتے ہیں، مرد اس سے بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ تو مرد جو بیوی اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، وہ سوچے کہ یہ میری بیوی کسی دوسرے سے شادی کر لے اور اس کو مشورہ دے، تو یہ اور مزید طبیعت کے خلاف ہے۔ طبیعت کے خلاف اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا ہے، اذیت ہوگی اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر رہا ہے۔ خیر کی بات کرنی چاہیے، خیر یہ ہے کہ اس میں ابھی صلاحیت ہے ماں بننے کی، تو وہ خلا لے لے، وہ خلا لے لے، وہ طلاق لے لے، عورت مطالبہ کر لے۔ خلا لینا بھی بعض مرتبہ دیکھیے ایسے بھی معاملات آئے ہیں کہ عورت خلا لینا چاہتی ہے، عورت خلا لینا چاہتی ہے شوہر میں کسی پرابلم کی وجہ سے، بعض مرتبہ تو جنسی پرابلم کی، یہ دوسری بات ہو گئی، صرف بانجھ پن نہیں ہوتا ہے، مطلب شوہر جو ہے جنسی طور پہ استطاعت نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ آدمی کھلا بھی نہیں اس کو لینے دیتا ہے۔ یہ ایک دوسری بات، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ ایک دوسری بات ہو گئی کہ وہ خلا مانگے اور شوہر خلا نہ دے، اور اس کا حق ہے، تو یہ ایک دوسری بات ہو گئی۔ میں نے عورت کے حق کی بات نہیں کی کہ وہ خلا نہیں لے سکتی، وہ طلاق نہیں لے سکتی، اس کو اولاد کی خواہش ہے وہ بالکل لے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ اگر شوہر اس کا وہ حق نہیں دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں علماء اس سے آگے کے مرحلے ہیں، اس کو فسخ کا پھر مرحلہ ہے، تو یہ بات یہاں نہیں ہو رہی۔ بات میں نے صرف اتنی کی ہے کہ یہ کہ بھائی شوہر سے بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے، دوسرا اس کے لیے شوہر تلاش، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ توقع رکھنا چاہیے، جن چیزوں کی توقع نہیں رکھنا چاہیے اسی کی ذہن سازی کرنے کے لیے تو یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ ذہن سازی لوگوں کی ہو۔ اگر عورت اسی وجہ سے خلا لے رہی ہے تو شوہر کی ذہن سازی ہو جائے کہ بھائی دے دو خلا اس کو، اور اگر آدمی اس وجہ سے شادی کر رہا ہے تو عورت کو، میں یہی کہوں گا کہ شریعت نے تو ایسا کوئی حکم دیا نہیں ہے، اور پھر وہ طبیعت کے بھی خلاف ہے کہ ہر شوہر کوئی دوسرا شوہر جا کے تلاشے اپنی بیوی کے لیے۔ نہیں، یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ شوہر تلاشے دوسرا شوہر، یہ کہ اس کو مشورہ دے۔ اگر شوہر یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ پریشان ہے، اس کو بھی اولاد کی امید ہے، اس کی پریشانی دیکھ رہا ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے، اور وہ کہہ نہیں پا رہی ہے، نہیں کہہ پا رہی ہے تو یہ کہہ سکتا۔ باقی ہم شوہر کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر اسے محبت ہے تو وہ روک بھی سکتا ہے، التماس کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ محترم ناظرین، دوسری شادی کے سماج پر کیا مثبت فوائد مرتب ہوتے ہیں
اور کون سے مسائل ہیں جن سے لڑنے کے لیے ہم کو معاشرے میں دوسری شادی کو رواج دینا چاہیے، اس پر ہم نے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کی ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فوائد ہیں جن پر گفتگو کرنا باقی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں پھر اس موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ لوگ ہم کو سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں تو یہ جو گفتگو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ ہمارے ویڈیوز جو ہوتے ہیں ان کے لنک کو آپ زیادہ سے زیادہ گروپس میں اور اپنے متعلقین میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر سیٹلائٹ چینل پر ہم کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر میں حصے دار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں i+ TV کو سپورٹ کریں۔ ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔